السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عربی زبان کا ایک بالکل بنیادی کورس ہے جس میں عربی سے متعلق جو بنیادی قواعد ہیں اور وہ تمام الفاظ جو کہ ایک بالکل زبان سیکھنے والے کو آنے چاہیے، ان الفاظ کے اوپر اس کورس کے اوپر فوکس ہے۔ اس میں جو ہم کتاب استعمال کر رہے ہیں وہ مدینہ عربک ریڈر، یہ ایک سیریز ہے ڈاکٹر عبدالرحیم کی تیار کی ہوئی، اور اس کے ذریعے عربی زبان، کچھ لٹریچر، کچھ ڈائلاگس اور کچھ ساتھ ساتھ گرامر، یہ تینوں چیزیں ساتھ لے کے اس میں ہم چلتے ہیں، اور بالکل جو بنیادی زبان کی سمجھ ہوتی ہے وہ آپ کو پہلی کتاب میں مل جاتی ہے۔ تو یہ وہ پہلی کتاب ہے جس کے اندر آپ کو بالکل عربک زبان کی بیسکس سکھائی جائیں گی اور ان کے اوپر بات کی جائے گی، اور وہ الفاظ، ووکیبلری جو کہ بالکل بنیادی ایک سطح کے اوپر کسی بھی عربی سیکھنے والے کو آنے چاہیے، اس میں بھی ان پہ بات ہوگی۔ اور اس میں کافی سارے ایسے الفاظ ہیں جو کہ اگر سمجھ لیے جائیں تو قرآن کا مطالعہ کرنا، اس کو سمجھنا، وہ بھی خاصا آسان ہو جاتا ہے۔ تو مدینہ عربک ریڈر بک 1، الدرس الاول، پہلا سبق۔ اس سبق میں بنیادی طور پہ جو ہمارا فوکس ہوگا وہ لفظ ھذا کے اوپر ہے۔ ھذا لفظ عربی زبان میں یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں یہ اور وہ دو پوائنٹنگ ورڈز ہیں استعمال کرتے ہیں۔ جو چیز قریب ہوتی ہے وہ اسے ہم یہ کہتے ہیں، یعنی ھذا کہتے ہیں۔ تو یہ وہی لفظ ہے، اور فرق صرف اتنا ہے کہ ہم زبانوں میں، جیسے انگریزی ہے تو اس کے اندر یہ اور وہ سنگولر اور پلورل اس کے الگ الگ فارمز ہوتی ہیں، جیسے دس اور دیز یہ کی انگلش فارم ہے۔ دس جو واحد ہوتا ہے، سنگولر ہوتا ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، دیز پلورل کے لیے ہوتا ہے۔ تو عربی میں بھی اسی طرح ہے، اور اردو کے اندر البتہ ہم جب یہ اور وہ کہتے ہیں تو یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی لیے وہ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آ کر عربی قاعدے تھوڑے سے مختلف ہیں، اور عربی میں ھذا صرف واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ایک چیز، تو یہ کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ ساتھ ساتھ کچھ اس چیپٹر میں کچھ ووکیبلری بھی ہے، جو ذخیرہ الفاظ ہیں جو کہ عربی سیکھنے کے لیے بالکل جو بنیادی قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، تو اب ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ باب کا لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور باب اسی سینس میں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور ایک عربی اور اردو کے درمیان بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کہ مشترک ہیں، تو اس وجہ سے جو لوگ اردو بولنا جانتے ہیں ان کے لیے عربی پڑھنا اور سمجھنا نسبتاً دوسری زبان والوں کے آسان بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگلا جو لفظ جملہ ہے وہ ھذا مسجد، اور یہ بھی لفظ وہ ہے جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ ایک عربی لفظ تھا جو کہ اردو زبان میں آ کے اب یہ اردو کا ہی حصہ بن گیا ہے۔ یہ ایک مسجد ہے۔ ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے۔ بیت بھی بعض جگہوں پہ ادبی اردو زبان کے اندر خاص طور پہ لوگ اپنے جب گھروں کے نام رکھتے ہیں تو اس میں یہ لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ھذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے۔ یہاں اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ عربی میں فتح کھولنے کو کہتے ہیں، تو مفتاح وہ چیز جس سے کھولا جائے، تو چابی کو مفتاح کہا جاتا ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے، یہ بھی اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے۔ ھذا سریر، یہ ایک مسہری ہے، بستر ہے۔ تو یہ وہ لفظ ہے جو خالصتاً عربی کا ہے، جو اردو زبان میں استعمال نہیں ہوتا۔ ھذا مکتب، اور مکتب عربی زبان میں
میز کو بھی کہا جاتا ہے، آفس کو بھی کہا جاتا ہے، اور اردو زبان میں یہ لفظ اس سینس میں استعمال ہوتا ہے. مکتب مدرسے کو کہا جاتا ہے جہاں پہ بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بعض الفاظ عربی سے اردو میں تو گئے لیکن ان کے معنی جوں کہ تو نہیں رہے. تو عربی زبان میں مکتب جو ہے بچوں کے مدرسے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ مکتب کوئی آفس ہوتا ہے یا کوئی ڈیسک ہوتی ہے جس کے اوپر اسٹیشنری رکھی جاتی ہے. ما ہذا، ما کا جو لفظ ہے وہ ایک سوالیہ لفظ ہوتا ہے، اور اس کے کچھ استعمال اور بھی ہیں جو کہ آگے جن کے اوپر بحث کی جائے گی. لیکن موجودہ جو چیپٹر ہے اس کے حوالے سے ما ایک سوالیہ پارٹیکل کے طور پہ اس کو سمجھا جائے گا. ما ہذا، ما جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کیا، اور ہذا یہ، تو یہ کیا ہے اگر اسے پورے جملے کی صورت میں بنایا جائے تو ما ہذا یہ کیا ہے، ہذا بیتن یہ ایک گھر ہے، ہذا بیتن کیا یہ ایک گھر ہے، نعم ہذا بیتن جی ہاں یہ ایک گھر ہے. تو یہاں پہ دو پیرائیں ہیں سوال کرنے کے عربی زبان میں جو کہ ہمیں بتا دیے گئے. جب ہم لفظ ماں کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک ایسا سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں جس کے بہت سارے جواب ممکن ہیں. لفظ کیا، جیسے یہ کیا ہے، تو اس کے بہت سارے جوابات ممکن ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم جب استعمال کرتے ہیں یعنی کہ جو حمزہ ہے، الف ہے جس کے اوپر حمزہ بنا ہوا ہے، جب ہم جملے سے پہلے اسے لگاتے ہیں تو بھی جملہ جو ہے سوالیہ بن جاتا ہے. ھذا بیتن یہ ایک گھر ہے، ھذا بیتن کیا یہ ایک گھر ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب بھی یہ الف والے جو سوال ہوتے ہیں، حمزہ والے جو سوال ہوتے ہیں، جب بھی یہ ہم بناتے ہیں تو ان کے دو ہی ممکنہ جواب ہوتے ہیں، یا تو ان کا جواب ہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو ہم ان سوالوں کے لیے کریں گے جن کے بہت سارے جواب ممکن ہیں. ہم وہاں استعمال کریں گے جہاں پر ہم صرف ہاں یا نہیں والا سوال پوچھ رہے ہیں. تو ھذا بیتن کیا یہ ایک گھر ہے، نعم ھذا بیتن، نعم عربی زبان میں ہاں کو کہتے ہیں، تو جی ہاں یہ ایک گھر ہے. اسی طرح ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا قمیص یہ ایک قمیص ہے، اھذا سریر لا ھذا کرسی کیا یہ ایک بستر ہے، لا نام کا الٹ ہے جس کا مطلب ہے نہیں، ھذا کرسی یہ ایک کرسی ہے. ھذا مفتاح کیا یہ ایک چابی ہے، لا ھذا قلم جی نہیں یہ ایک قلم ہے. ما ھذا، ھذا نجم یہ کیا ہے، یہ ایک ستارہ ہے. اس کے بعد یہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے، اور اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اسے پاز کر کے اپنے پاس اس کو کرنے کی کوشش کریں. یہ جو کتاب ہے اس کے اندر اس طرح کی مختلف کئی ایکسرسائزز دی گئی ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ سیکھتے جائیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو ان ایکسرسائزز، ان مشقوں کو کر کے آپ اپنے اس سیکھنے کے عمل کو اور مضبوط کرتے جائیں. تو اس ویڈیو کو آپ پاز کر کے یہاں پہ آپ اپنی جو یہ ایکسرسائزز ہیں ان کو بھی آگے کر سکتے ہیں. جب آپ یہ کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ لیکچر سے میں مزید آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی طرح یہاں پر اس صفحے پہ ایک نیا عربک پارٹیکل ہے جو کہ سکھایا جا رہا ہے، وہ ہے من. ہم جب ماں کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہماری مراد ہوتی ہے کسی اس چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی جو کہ نان لیونگ تھنگ، یعنی کہ کوئی بے جان چیز ہے، جو کہ کوئی چیز ہے. لیکن جب ہم کسی انسان یا شخصیت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم جیسے اردو زبان میں کون استعمال کرتے ہیں اور انگلش میں ہو استعمال کرتے ہیں، ویسے عربک میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ
من ہے کسی شخص کے بارے میں کوئی بات دریافت کرنے کے لیے. تو یہاں پر ہمارے پاس مختلف کچھ جملے ہیں. من ھذا یہ کون ہے. ھذا طبیب یہ ایک ڈاکٹر ہے. من ھذا ھذا ولد یہ کون ہے یہ ایک لڑکا ہے. من ھذا ھذا طالب یہ کون ہے یہ ایک طالب علم ہے. اھذا ولد کیا یہ ایک لڑکا ہے. لا ھذا رجل جی نہیں یہ تو ایک آدمی ہے. من ھذا یہ کون ہے. ھذا تاجر یہ ایک تاجر ہے. تو بہت سے ایسے عربی زبان میں الفاظ ہیں اکثریت بظاہر ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ ان الفاظ کی ہے جو کہ اردو میں بھی کسی نہ کسی حالت میں موجود ہیں. جیسے تاجر کا لفظ بھی اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. ما ھذا ھذا مسجد یہ کیا ہے یہ ایک مسجد ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں کسی انسان کے بارے میں تو من ھذا یہ کون ہے. اور جب ہم کسی بے جان چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ما ھذا ھذا مسجد. اسی طرح ھذا کلب یہ ایک کتا ہے. ظاہر ہے جانوروں کے لیے ہم کون کا لفظ استعمال نہیں بلکہ کیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس لیے ان جانوروں کے لیے ہم ما ھذا کا لفظ استعمال کریں گے. اسی طرح اھذا کلب کیا یہ کتا ہے. لا جی نہیں. ھذا قط یہ ایک بلی ہے. ھذا حمار یہ ایک گدھا ہے. اھذا حمار لا ھذا حصان کیا یہ ایک گدھا ہے نہیں یہ ایک گھوڑا ہے. وما ھذا اور یہ کیا ہے. ھذا جمل یہ ایک اونٹ ہے. ما ھذا یہ کیا ہے. ھذا دیک یہ ایک مرغہ ہے. من ھذا یہ کون ہے. ھذا مدرس یہ ایک استاد ہے. پہلا چیپٹر مکمل ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی کچھ چیپٹر کے آخر میں کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کو وہ تمام چیزیں جو آپ نے اس باب میں پڑھی ہیں اس کو ایک طرح سے اس کا خلاصہ آپ کو دیتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ان چیپٹرز کے آخر میں جو پیسیجز ہوں گے ان کے اندر دیے جائیں گے. مثال کے طور پہ یہاں پر جو نوٹس ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ھذا از پروناؤنسڈ ھذا یعنی کہ ھذا کو ہم پروناؤنس تو ھذا کرتے ہیں جیسے ہے کے بعد الف ہو, لیکن جب اسے لکھا جاتا ہے تو ہے کے بعد الف نہیں ہوتی بلکہ ہے کے بعد فوراً زال لکھا جاتا ہے. اور ھذا کی جو اسپیلنگ ہے وہ یہ ہے. اسی طرح ہم نے سے جو لوگ انگریزی بھی جانتے ہیں اور اردو کے اندر بھی یہ جو جملے بنائے جاتے ہیں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کوئی بھی جملہ ہم بناتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسا پارٹیکل ہوتا ہے جو کہ ہمیں اس کا ٹینس بتا رہا ہوتا ہے. جیسے اگر ہم حال کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہے استعمال کرتے ہیں. ماضی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو تھا استعمال کرتے ہیں. اور اگر مستقبل ہے تو ہوگا کل. اس طرح کے ہم پارٹیکلز استعمال کرتے ہیں اور یہ پارٹیکلز ہمیں بتاتے ہیں کہ جملے کا جو ٹینس ہے وہ کون سا ہے. اسی طرح انگلش میں پریزنٹ میں از ہوتا ہے, پاسٹ ہے تو واز ور استعمال ہوگا اس کے اندر, یا ورب کی مختلف فارمز ہوں گی. لیکن عربی زبان کے اندر کوئی بھی ایسا پارٹیکل نہیں ہے جو ہمیں یہ بتائے جو کہ از یا ہے کو ریپلیس کر سکے. تو اسی طرح جب ہم کہتے ہیں ھذا مسجد تو اس ھذا کا مطلب یہ ہوتا ہے اور مسجد کا مطلب مسجد ہی ہے. تو یہ مسجد, تو اردو زبان میں ہم البتہ یہ کہتے ہیں یہ مسجد ہے یا یہ ایک مسجد ہے. تو یہ جو ہے کا کنسیپٹ ہے یہ عربی کے اندر نہیں پایا جاتا اور بائی ڈیفالٹ یہ جو جملے ہوتے ہیں یہ پریزنٹ میں ہی سمجھے جاتے ہیں. اسی طرح پوائنٹ نمبر 3 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنی بھی عربی زبان کے اسم ہوتے ہیں, ناؤن ہوتے ہیں, جیسے کہ کتابن, بیتن, مسجدن, یہ جتنے بھی ناؤنز ہیں ان کے آخر میں ایک نون کی آواز آ رہی ہے اور اس نون کی آواز کو تنوین کہا جاتا ہے جو کہ یہ بتاتی ہے کہ یہ ناؤن ہے.
یا اسم ہے. اور جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی جملے کے ابتدا میں ہم حمزہ لگا دیں، جیسے اردو میں الف ہوتا ہے، عربی میں یہ حمزہ کہلاتا ہے، اگر حمزہ لگا دیں تو وہ جملہ ایک سوالیہ جملہ بن جاتا ہے جس کا ہاں یا نہ میں جواب ممکن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اَهَذَا بَيْتٌ، کیا یہ ایک گھر ہے. یہاں پر چیپٹر مکمل ہوتا ہے. اگلے صفحے کے اوپر کچھ ووکیبلری، کچھ ذخیرہ الفاظ ہے جسے آپ چاہیں تو اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں یا اسے صرف کچھ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اگر تھوڑی سی ان کے اوپر بحث کی جائے تو ان عربی کے اکثر الفاظ ایسے ہیں جنہیں آپ کسی نہ کسی طرح اردو زبان میں استعمال ہوتا ہوا پائیں گے. یہ کتاب جو کہ مدینہ عربک ریڈر بک 1 ہے، یہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک کی صورت میں مل جائے گی، جہاں سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے لیکچر کے دوران اسے بھی استعمال کرتے ہوئے آپ پڑھ سکتے ہیں اس سے. آج کا لیکچر یہاں مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.